تو دیکھتے رہیں قائد نیوز، قائد کا پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المعیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام جانثار پاکستان۔ آج آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل حبیب الرحمان کیسر صاحب سے۔ تو جانتے ہیں کہ انہوں نے آرمی کیوں جوائن کی اور کتنا عرصہ آرمی کو سرو کیا۔ سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے آرمی کب جوائن کی اور کیا وجہ ایسی بنی کہ آپ نے آرمی کو جوائن کیا اتنی فیلڈز چھوڑ کے؟ میں اصل میں اپنے پورے خاندان میں آرمی میں پہلا بندہ ہوں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ میں اتفاقیہ آرمی میں آ گیا، جبکہ کوئی ایسا رجحان نہیں تھا، چیزیں نہیں تھی، لیکن آرمی میں آنے کے بعد اور تقریباً میں نے 27 سال نوکری کی، اس کے بعد میں اللہ کا لاکھ دفعہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت بہتر راستہ چنا جو میری زندگی گزارنے کے لیے چنا۔ میں 1984 میں فارغ ہوا، 1984 میں نے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ سے ڈپلوما، اور اس کے بعد ویسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آرمی میں پھر کسی نے بتایا کہ جی یہ جو آپ کو ڈپلوما ہے یہ ایف ایس سی کے ایکول ہے، تو آپ اسی بیس کے اوپر آرمی میں اپلائی کریں۔ میں نے آرمی میں اپلائی کیا، اللہ کے فضل سے آرمی کے سارے سے گزر کے تو میں پی ایم میں چلا گیا۔ 74 پی ایم میں لانگ کورس ہم لوگ پاس آؤٹ ہوئے 19، اور اس وقت سے لے کے تو 2011 تک میں نے آرمی میں سے نکلنے کے بعد پھر میں آئی ایس آئی میں کچھ عرصہ رہا اور اسٹریٹجک پلانس ڈویژن میں کچھ عرصہ رہا، اور آرمی کے دوران بھی بہت اچھی جگہوں پہ میری پوسٹنگ رہی، جو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے بتاتا جاؤں گا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، حالانکہ میرے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے، ایک غریب بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق تھا، تو کہ میرے والدین مجھے میٹرک کے بعد ایف ایس سی کروا سکتے، تو انہوں نے مجھے اسی لیے ڈپلوما کروایا کہ میں ان کا کوئی ارننگ ہینڈ بنوں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ مجھے اللہ نے کمیشن بھی دے دیا اور ایز اے کیپٹن میری سلیکشن ہو گئی انجینئرنگ کے لیے، اور میں انجینئرنگ کرنے کے لیے جو ہے یو ای ٹی لاہور میں آ گیا، اور یہاں سے اللہ کے فضل سے میں نے پورے تمام سیشن میں گولڈ میڈل لیا، اور پورے اس کے بعد میری ایم ایس سی کے لیے، اور پھر ایم ایس سی میں نے نس سے 2 میں نے انجینئرنگ میں گولڈ میڈل لیے، اور اس کے بعد جب میں سٹاف کورس کرنے کوئٹہ چلا گیا تو سٹاف کورس کے رزلٹ کے بیس کے اوپر مجھے یونائٹڈ نیشن میں سلیکشن ہو گئی میری، اور میں پھر 2 سال کے لیے آسٹریلیا یونائٹڈ، اور وہاں بھی ایک نیا ملک ایسٹ تیمور بعد ہوا تھا 1999 میں، 2000 میں اس کا پہلا کمیونیکیشن منسٹر تھا، جو یونائٹڈ نیشنز نے اس کا سارا کنٹرول ٹیک اوور کیا ہوا تھا، اور میں کمیونیکیشن کی سائڈ سے وہاں پہ ہیڈ کر رہا تھا، ہیڈ کوارٹر میں۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد پرویز مشرف کا دور تھا، اس وقت کافی سارے اداروں میں جو ہے نا وہ آرمی افسرس اپنی خدمات دے رہے تھے، تو مجھے ایز اے ڈائریکٹر پی ٹی اے میں میری ٹرانسفر ہو گئی 4 سال کے لیے، تو میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اسلام آباد میں 4 سال میں ایز اے ڈائریکٹر سیٹلائٹ میں نے جاب کی، اور اس جو اس وقت پاکستان کا ایک ہی سیٹلائٹ ہے پاک سیٹ وارنار، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے 8 سال اس کو سرو کیا ہے، 4 سال ریگولیٹری اتھارٹی میں، اور میں جو کہ پاکستان کی اسپیس ایجنسی ہے، اور اس کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے اور اس طرح سے لیے اللہ کے بڑے 23 ملکوں سے رہنا ہوں سر، پھر نے جو نوازا کہ جی آپ نے اتنے پاکستان کا سیٹلائٹ
ہے اس سے نظام ایک وہ نہیں کرتا، وہ کسی پہلے میں اور گیا اس کے لیے پورے سب کچھ دیا. تو میں نے اللہ کے فضل سے آرمی میں اتنا کچھ سیکھا، اتنا کچھ کیا کہ کہاں گاؤں کے بیک گراؤنڈ سے اٹھ کے آنا اور کہاں اپنے پوری دنیا کا ساتھ کوآرڈینیشنز کرنی اور چیزیں کرنی اور اس کے بعد کرنا. تو اس لیے آرمی جو ہے میں تو اس کو جتنا بھی ایڈمائر کروں وہ کم ہے کہ آرمی ایک عام بندے کو، ایک عام گاؤں کے بچے کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں اور ایکولی لک آفٹر کرتے ہیں. پھر آرمی ایک پوری فیملی لائف ہے، ایک ایسے ہے جیسے ایک فیملی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں میں گجر ہوں، میں آوان ہوں، ہم کہتے ہیں میں فوجی ہوں. فوجی ہونا ہمارے لیے ایک باعث فخر ہے. اسی لیے میرا ایک ہی بیٹا ہے اللہ کے فضل سے، اور ایف ایس سی کرتے ہی اس نے کہا جی پاپا میں نے کچھ اور کہیں اور جانا ہی نہیں. اس نے ساری عمر فوجی لائف دیکھی تھی، ایک حالانکہ مختلف جگہوں پہ پھرتے رہتے ہیں لیکن پیشنیٹ تھا وہ. اور پہلی ہی چانس میں اس کو ایئر فورس میں بھی کمیشن مل گیا اور اس کو آرمی میں بھی مل گیا، لیکن اس نے ایئر فورس کا سرنڈر کر کے تو آرمی کو جوائن کیا اور آج کل بہاولپور میں وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے 39 کیولری میں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہم تو سنتے ہیں کہ آرمی لائف ایسی ہے ایسی ہے، سختیاں ہوتی ہیں بہت، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ریئل میں جو آرمی لائف ہے، آپ نے تو کافی عرصہ سرو کیا ہے، تو ہمیں یہ ریئل والی لائف جو ہے آرمی کی وہ ہمیں بتائیں. دیکھیں جہاں تک سختیوں کا تعلق ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی شعبے میں سختیاں نہیں ہیں. دیکھیں آرمی لیتی ہے آپ کو تقریباً 19-20 سال کی عمر میں. اس وقت ایک ایف ایس سی پاس لڑکے کو وہ لیتی ہے. تو 19-20 سال کا بچہ اگر آپ کسی اور محکمے میں دیکھ لیں، کسی اور شعبے میں دیکھ لیں، بزنس میں دیکھ لیں، آپ کسی اس میں دیکھ لیں، تو اس کے لیے اگلے 10 سال سٹرگل ہے. وہ 10-15 سال سٹرگل کرے گا، وہ 30-35 سال کی عمر میں پہنچے گا تب جا کے کہیں وہ سیٹل ہوگا. تو یہ کہنا کہ جی آرمی میں سٹرگل زیادہ ہے، آرمی میں تو بلکہ بندہ سیف فیل کر رہا تھا. اس کی ہر مہینے تنخواہ آ رہی ہے، وہ سیف ہے، اسے پتہ ہے کہ یار مجھے ایک پرماننٹ نوکری ملی ہوئی ہے، مجھے چیزیں ملی ہوئی ہے کہ مطلب پوسٹنگ اس کی کسی بارڈر ایریا میں ہو گئی ہے یا اس کی کسی ہارڈ ایریا میں ہو گئی ہے، کچھ ہو گئی، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ اس کا اپنا فیوچر سیکیور ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں. ادروائز کوئی بندہ یہ کہے کہ جی آرمی میں زیادہ سٹرگل ہے یا اس میں سٹرگل کم ہے، سٹرگل ہر جگہ پہ ہے. اور کسی بھی فیلڈ میں اگر کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں گے کوئی بندہ آگے جا رہا ہے یا کوئی بندہ ٹاپ پہ گیا ہے تو وہ وہی ہوگا جس نے محنت کی ہوگی، جس نے جان ماری ہوگی، جس نے ایز اے پیشنیٹ اس پروفیشن کو لے کے چلا ہوگا. دنیا میں ہزارہ صحافی ہوں گے، ہزارہ لوگ چینل کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو 2 یا 4 صحافیوں کے نام یاد ہوں گے کیونکہ انہوں نے 20-20 سال 30-30 سال کی ان کی سٹرگل ہوتی ہے. کامران خان کو آج کوئی جانتا ہے یا کسی اور انصار عباسی کو کوئی جانتا ہے یا کسی کو بھی جانتا ہے تو اس لیے کہ اس بندے کے کیریئر میں دیکھیں تو پیچھے اس کے 30-35 سال کا وہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آج شروع ہے کہ وہ شروع کی زندگی میں بھی ایسے ہی تھے. کامران خان کو میں نے بڑے شروع میں دیکھا ہوا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا اور وہ کس طرح اداروں میں جا رہا تھا، نہ دھوپ دیکھتا تھا نہ کچھ دیکھتا تھا. تو آج وہ اگر بیٹھ کے کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے تو صرف اس لیے کہ اس نے محنت بہت کی. تو اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آرمی میں بھی جو شروع کے لائف ہے، جو آپ کے میجر رینک تک کی جو لائف ہے وہ سٹرگل ہے اور وہ سخت لائف ہے کیونکہ اس میں آپ کے کئی دفعہ فیملی کہیں اور ہوتی ہے، آپ کی پوسٹنگ کسی اور جگہ ہوتی ہے اور آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں. پھر خطرات میں بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے مختلف آپریشنز کرنے ہیں. ان آپریشنز کے اندر آپ کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے کیونکہ جو دشمن ہے وہ سامنے کھل کے تو آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ملک کے اندر چلے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آرمی کے اوپر کافی ساری ذمہ داریاں ہیں پاکستان میں. آپ دیکھیں کہ کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو آرمی فرنٹ پہ نظر آئے گی. اگر کوئی سیلاب آ جائیں تب آپ کو آرمی نظر آئے گی، کوئی ارتھ کوئک آ جائے تب آپ کو آرمی نظر آئے گی، کوئی الیکشن ہونے ہوں تب آپ کو آرمی نظر آئے گی، کوئی کسی ملک کسی شہر میں آپ نے امن و امان قائم کرنا ہے تب آپ کو آرمی کو بلانا پڑتا ہے. آپ کراچی کا امن و امان جب تک رینجرز ڈپلائی نہیں ہوئے اس سے پہلے تو بالکل لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن تھی ہی نہیں. اسی طرح جو سندھ کے ڈاکوؤں کا راج تھا تو جب تک آرمی کے اینٹی ڈیکوائٹ آپریشن نہیں ہوئے اس سے پہلے تو کوئی وہ نہیں تھا کہ جی یہاں پہ کبھی امن آئے گا کبھی کچھ ہوگا. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا آرمی آپ کو بڑی ایون ابھی تو آرمی کا اتنی ہے کہ آپ بڑی جو سڑکیں بن رہی ہیں آپ کو FWO نظر آ رہی ہوگی کہ ہر جگہ پہ وہ کر رہی ہے. مطلب اتنے بڑے کام جو اتنے چل رہے ہیں وہ سارے ایک آرمی کے ایک منظم طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کئی لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں لیکن یہ ابھی آرمی کے DHAs کو پریس پہ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ جی یہ اس سے اچھی ہاؤسنگ اسکیمیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی.
کہ جتنی منظم اور اچھی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں یا چیزیں جتنی اچھی امینٹیز دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کسی ایک آدمی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی ایک آدمی کا جو ہے وہ ملکیت نہیں ہے، وہ ایک ادارے کی ملکیت ہے. جتنے بھی اس کے اندر افسرز امپلائڈ ہیں، چیزیں ہیں، وہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کی پوسٹنگ ہو رہی ہے، ہر بندہ 2 یا 3 سال کے لیے آتا ہے، اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، چلا جاتا ہے. لیکن آپ کا تعلق ڈی ایچ اے کی انتظامیہ کے ساتھ ہے، اور انتظامیہ میں کسی بندے کا فکس نام نہیں ہے. جیسے بیریا ٹاؤن میں ملک ریاض مر گیا تو پتہ چلے کہ کافی ساری چیزیں تباہ ہو گئی ہیں، کچھ ہو گئے. یہاں پہ ایسی کوئی آپ کے پاس انسرٹینٹی نہیں ہوتی. اسی طرح کافی سارے انیشیٹوز ہیں، تعلیم کے انیشیٹوز ہیں ہمارے اپنے، مطلب آرمی کے. پھر آرمی کے ہاسپٹلس کو آپ دیکھ لیں تو آرمی کے ہاسپٹلس میں اور کسی بھی سول ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں تو آپ کمپیئر کریں تو آپ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ گنگا رام اسپتال میں چلے جائیں، سی ایم ایچ لاہور میں چلے جائیں تو سی ایم ایچ لاہور کا کوئی وہ نیبل بدل نہیں ہے. جتنی وہاں پہ صفائی ہے، جتنی وہاں پہ فیسلٹیز ہیں، جتنی وہاں پہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں. تو ایک منظم اور ڈسپلنڈ لائف جو ہے، اور آپ کی اپنی زندگی بڑی ڈسپلنڈ لائف گزرتی ہے، صاف ستھرے ماحول میں آپ گزرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں آپ کو عزت ہے، چیزیں ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں تو ایک گاؤں سے اٹھا تھا. میرے میٹرک کے بعد میرے پیرنٹس کے بعد اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ مجھے ایف ایس سی کرا سکتے. یہ تو مجھے فوج ہے جو سنبھال گئی ہے، اور آج میں اللہ کے فضل سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، چیزیں کی ہیں. تو یہ صرف اور صرف فوج کا کمال ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ آرمی ایک جاب نہیں پیشن ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ یہ اگر پیشن نہ، ویسے شروع میں آتے سارے جاب کی وجہ سے ہیں. یہ کہنا کہ جی پیشن سے کوئی لوگ آتے ہیں، حالانکہ میرا اپنا بیٹا پیشن سے گیا ہے، وہ اپنے پیشن سے مطلب اس نے جو ہے اس کو چوز کیا آرمی کو. لیکن ہم لوگ جو میں تھا یا ہمارے ساتھ کے جو لوگ تھے جن کو پہلے آرمی کا پتہ ہی نہیں تھا کچھ، تو ہمیں کیا پیشن ہونا تھا، کون سی ایسی چیز تھی. ہم تو گاؤں سے اٹھ کے نوکری ڈھونڈ رہے تھے، وہ بھی ایک ڈپلومہ کیا ہوا تھا تو ٹیکنیکل نوکری ڈھونڈ رہے تھے. اور لیکن جب آرمی میں آ گئے، جب وہاں پہ ہم نے وقت گزارا، چیزیں کی، تو پھر ہمیں کہا کہ جی یار اس سے اچھا کوئی چیز نہیں ہے. اور ایک وہ آپ کا لو ہو جاتا ہے اس سے، آپ کو وہ مطلب سیکنڈ ہوم ہے آپ کا. آپ ساری عمر کے لیے پھر کہتے ہیں کہ جی نہ میں جٹ تو نہ میں عوام، میں ہوں فوجی. تو وہ ہے، یہ پیشن بن جاتا ہے. میں آپ کو ایک یقین دلا دوں کہ بریگیڈیئر تک ایک بندہ یا ایک افسر جو ہے بریگیڈیئر اینڈ بلو تک، وہ مشکل سے 15 تاریخ تک اپنا گھر چلا سکتا ہے. اس کے بعد اس کے پاس پیسے اینڈ ٹو موت ہو جاتا ہے، وہ کوئی اس کے پاس نہیں ہوتی، نہ بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے ہوتے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. آرمی کے ساتھ وہ نہیں کرے، آرمی کے ساتھ پیار کرنا ہے. یہ آپ یوتھ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. پوری آرمی میں قربانیاں ہی ہیں. ینگ بچے، میرا بیٹا اس وقت 20 سال اس کی ایج ہے، ابھی وہ بہاولپور سے آگے ٹینکوں کے اوپر مشقیں کر رہا ہے. اس کے بعد اس کی پوسٹنگ کوئٹہ میں ہے. داماد میرا جو ہے وہ کیپٹن ہے، وہ اس وقت پنجگور ہے کہ کون سی جگہ ہے وہاں پہ وہ جو ہے آپریشنز میں حصہ لے رہا ہے. ابھی اس کی شادی، ابھی پچھلے ہفتے شادی میں نے کی اپنی بیٹی کی. بیٹی میری ڈاکٹر اللہ کے فضل سے، اور وہ کیپٹن ہے میرا داماد، اور وہ وہیں بلوچستان میں آپریشنز کر رہا ہے، چیزیں کر رہی. تو ابھی اللہ کو بہتر جانتے ہیں، ہم تو ان کے لیے صرف دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھنا. قربانیاں دیکھیں، چیزیں دیکھیں، جانوں کے نذرانے دیکھیں تو وہ فوج کے کہیں زیادہ ہیں. ایون پولیس اور دوسرے سب محکموں کو، سول کے کسی بھی ادارے کو، اگر آپ اس ساری قربانیوں کو جمع کر لیں تو وہ قربانیاں فوج کی قربانیوں سے کم ہیں. تو جان کا نذرانہ دینا جو ہوتا ہے یہ صرف فوج میں ہے. کیونکہ ڈسپلن جب تک ہماری یوتھ میں نہیں آئے گا، یا چیزیں نہیں آئیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی. ڈسپلن ایک لائف میں ہونا، ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، یا ہماری ملک پیچھے ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ شارٹ کٹ تلاش کر رہے ہیں. ہر چیز میں میں یہ نہیں کہتا کہ جی کوئی، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار مجھے کوئی بوٹی مل جائے تو میں پیپر پاس کر لوں. پڑھائی کر کے، محنت کر کے پیپر نہیں پاس کرنا چاہتا. کوئی کسی چور کو دیکھ لیں، کسی اس کو دیکھ لیں، وہ بڑا سا ڈاکہ مارے گا اور 2 دیکھیں داتا صاحب کے دربار پہ دے آئے گا جی میں جنت میں چلا جاؤں. تو شارٹ کٹ ڈھونڈ رہتے ہیں، بابا جی میرے لیے دعا کر دو. دعا شارٹ کٹ نہیں ہے فوج میں، وہ شارٹ کٹ نہیں ہے. فوج میں آپ 19 سال کی عمر میں آتے ہیں اور پھر 50-60 سال کی عمر میں جا کے آپ جنرل بنتے ہیں. اس پورے پروسیس سے گزرتے ہیں آپ، ہر رینک سے گزرتے ہیں، ہر ایریا سے گزرتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ اور پھر ڈسپلن آپ سیکھتے ہیں. سینئر کا اطاعت امیر جو ہوتی ہے نا، وہ صحیح فوج میں سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے اطاعت امیر کرنی. جو بھی آپ کا امیر ہے، جو بھی آپ کو لیڈ کر رہا ہے، آپ نے اس کے حکم کو ماننا ہے، چیزیں کرنی ہیں. تو یوتھ کو تو میں کہوں گا کہ جی یوتھ
آئے جو نہیں آ سکتا کم از کم ٹریننگ لے اور سارے جو ہے نا اس ٹریننگ کا حصہ بن کے گزریں. اور ہمارے ملک میں ویسے بھی میں یوتھ کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم پہ تو زور ہے، تربیت پہ زور کوئی نہیں ہے. تربیت پہ زور دیں، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کرپشن نہیں کرنی. یہ تربیت کا، یہ آپ کے خاندان کو شو کرتا ہے، یہ آپ کی قوم کو شو کرتا ہے. جاپان میں 5 سال تک بچے کو صرف اور صرف جو ہے وہ ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں کہ جی آپ نے وہ جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے جو ہے چوری نہیں کرنی، آپ نے یہ نہیں کرنا. ان کو کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، کوئی چیز نہیں پڑھائی جاتی، صرف اس کو مینرز اور ایتھکس سکھائی جاتی ہیں. ہمارے اسلامی ایتھکس ہیں ساری وہ ہمارے ملک میں وہ ایتھکس ہے نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو چھوٹا سا بچہ ہر چیز چلتی ہے، ہر چیز چلتی ہے. یہ تو بس یہ سب چلتا ہے. یہ جو سب چلتا ہے نا تو پھر ملک نہیں چلتا. تو اس لیے کوشش کریں، محنت کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں، شارٹ کٹ نہ لگائیں. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام آج کا. لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب الرحمان کیسر صاحب سے ہم نے گفتگو کی. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.